الرحمن الرحیم۔ میرا نام نادیہ عثمان ہے اور میں 12ویں جماعت کے اردو کے لیکچرز میں لوں گی۔ آج ہم کتاب کا میں آپ کو تعارف پیش کروں گی۔ سب سے پہلے کتاب جو ہے 12ویں جماعت کی کتاب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نثر ہے اور ایک حصہ نظم ہے۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس 17 اسباق ہیں اور حصہ نظم میں ہمارے پاس 8 نظمیں ہیں اور 8 ہی ہمارے پاس غزلیں ہیں۔ تو حصہ نظم جو ہے وہ 2 حصوں میں منقسم ہے اور حصہ نثر جو ہے اس میں مختلف اصناف جو ہیں ان کے تعارفی مضامین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں ہمارے پاس حصہ تاریخ ہے، کچھ ناول ہیں، زیادہ تر افسانے ہیں اور ملی جلی چیزیں اور سوانح نگاری جو ہے وہ شخصی خاکے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو پہلا سبق ہمارا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے۔ شبلی نعمانی کا یہ تحریر کردہ سبق ہے، لیکن ہم اپنی کتاب کی جو ابتدا ہے وہ صفحہ نمبر 54 پہ جو افسانہ ہے سعادت حسن منٹو کا منظور، اس سے ہم اپنے آج کے پہلے لیکچر کی ابتدا کریں گے منظور سے۔ منظور جو ہے وہ سعادت حسن منٹو کا تحریر کردہ سفرنامہ ہے اور اس کی سعادت حسن منٹو کا جو تعارف ہے وہ صفحہ نمبر 54 پہ موجود ہے۔ سعادت حسن منٹو کی ولادت 1912 میں ہوئی جبکہ ان کی وفات 1955 میں ہوئی۔ سعادت حسن منٹو موضع سمرالہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ منٹو کا تعلیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے۔ منٹو کو زمانہ طالب علمی سے ہی ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، لیکن جلد ہی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ منٹو کی آخری عمر بڑی قسم پرسی کی حالت میں گزری۔ قسم پرسی کہتے ہیں بے چارگی، غربت کا عالم۔ منٹو اردو ادب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے۔ اردو ادب میں اور خاص طور پر افسانہ نگاری میں منٹو کا نام نہایت اہم ہے۔ بہت اہمیت حاصل ہے منٹو کے نام کو، آپ کے افسانوں کو، لیکن شخصیت متنازع ہے۔ لکھنے کا انداز جو ہے اس میں تنازع ہے۔ کچھ لوگ آپ کو اچھا لکھاری سمجھتے ہیں اور کچھ برا۔ لوگ اچھی اور بری دونوں قسم کی رائے جو ہے وہ آپ کی ذات اور آپ کے لکھنے کے اسلوب کے متعلق رکھتے ہیں۔ نقاد انہیں ترقی پسند کہتے ہیں۔ نقاد کا مطلب ہے تنقید نگار، تنقید کرنے والے۔ تنقید پھر مثبت بھی ہوتی ہے اور منفی بھی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں اور برائیاں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ اگر انہیں کسی کرٹک یا نقاد کی نظر سے دیکھا جائے تو کرٹک یا نقاد انہیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ کہتے ہیں، اور یہ ترقی پسند تحریک جو ہے یہ سجاد حیدر یلدرم کی سربراہی میں جو ہے یہ تحریک جو ہے شروع ہوئی، اور ان کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو ترقی پسند کہتے ہیں، منٹو کو۔ لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ کرٹک کہتے ہیں کہ وہ ترقی پسند ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک سے وابستہ لوگ انہیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کا ہماری تحریک سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ منٹو کی یہ خصوصیت ہے، منٹو کی یہ خوبی ہے کو انسانی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جزیات اور انسان کی نفسیات، اس کے سوچنے سمجھنے اور برتاؤ کے انداز سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا۔ تو معاشرے میں تلخ حقائق جو ہیں، تلخ حقیقتیں جو ہیں معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم عام انسان ان کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے، ان سے نظر چراتا ہے، لیکن منٹو کی یہ خوبی ہے کہ تلخ حقیقتیں، یہ کھردری حقیقتیں، ان کو بہت کھول کے، بہت بے رحمانہ انداز میں
اس کو موضوع بناتے ہیں، اس پہ لکھتے ہیں اور اس کو معاشرے کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور قارئین کو چونکا دیا۔ قارئین نے جب یہ تحریریں پڑھی تو وہ چونک کے، کیونکہ اس سے پہلے لکھنے کا یہ انداز اور یہ اسلوب موجود نہیں تھا۔ وہ ایک حساس طبیعت، طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا۔ تو ہر لکھاری ایک فنکار ہوتا ہے، وہ اپنے اندر کی خداداد صلاحیتوں کو نکھارتا ہے اپنی، اور ایک فنکار جو ہوتا ہے یا ایک لکھاری جو ہوتا ہے وہ طبیعت کے لحاظ سے ہمیشہ حساس ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت حساس ہوتی ہے، وہ اور لوگوں سے زیادہ معاشرے کی جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اس سے زیادہ وہ تکلیف دیتی ہیں، عام انسان سے زیادہ۔ اور اس کا مشاہدہ ایسے فنکار کا ہوتا ہے، وہ بہت باریک بینی سے، بہت نزدیکی سے جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، بہت غور سے دیکھتا ہے، اور پھر اس کو اپنی تحریر کے قالب میں ڈال کر اپنے قارئین کے آگے پیش کرتا ہے۔ منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ تو ان کی جو تخلیقات ہیں، ان کے جو افسانے ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں، اردو کے علاوہ ہمیں مختلف زبانوں میں جو ہیں ان کے تراجم جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو تصانیف ہیں جی آپ کی آتش پارے، منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ، چغد، ٹھنڈا گوشت، یزید، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ۔ منظور کی پڑھائی کے مقاصد میں سے 4 مقاصد جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں افسانہ کی پڑھائی شروع کروں تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو پڑھائی کا مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کی بہترین اس کا تلفظ سیکھ سکیں، افسانے کو صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے اس کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کو پڑھ سکیں۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم مقصد ہے، طالبات جو ہیں وہ سبق کی پڑھائی کے بعد، اس افسانے کی پڑھائی کے بعد معروضی سوالات سے مکمل آگاہی جو ہیں وہ رکھتے ہوں۔ تیسرا جو اس کا اہم مقصد ہے، جو اس افسانے کے اقتباسات ہیں ان کی مکمل سلیس یا تشریح کر سکیں، الفاظ کے مکمل معنی جانتے ہوں، اور اس کے بعد جو اس کا سب سے آخری مقصد ہے وہ ہے کہ مشقی سوالات جو ہیں بچے جو ہیں ان کو حل کر سکیں، ان کے جوابات جو ہیں وہ دے سکیں۔ جب اسے ہسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپھڑاتی اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ یہ افسانے کا پہلا اقتباس ہے اور اس میں منظر نگاری کی گئی ہے۔ ایک ہسپتال کا منظر بیان کیا ہے سعادت حسن منٹو نے، جس میں ایک مریض داخل ہوتا ہے جو کہ انتہائی خراب حالت میں ہے اور موت کے بہت قریب ہے، بہت نازک حالت ہے اس کی، اور آکسیجن پہ اس مریض کو رکھا جاتا ہے کہ جو خود سے سانس نہ لے سکے، جس کی حالت خراب ہو۔ تو نرسز کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ جو رات کی ڈیوٹی والی نرس ہے اس کا یہ خیال تھا، کیونکہ وہ ایسے مریض روزمرہ کی بنیادوں پر دیکھتی ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ مریض جو ہے وہ اس کی حالت زیادہ خراب ہے اور یہ سب سے پہلے جو ہے وہ مر جائے گا، اور سانس بھی اس کی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اور نبض جو ہے اس کی جو رفتار ہے وہ بھی غیر یقینی ہے۔ نبض جو ہے وہ اپنے تسلسل سے معمول کے مطابق نہیں چل رہی تھی اس کی، کبھی تو یہ نبض زور زور سے پھڑپڑانے لگتا اس کا نبض کی جو رگ ہے، اور کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد بیچ میں سے یہ جو نس ہے یہ بالکل خاموش ہو جاتی اور پھر دوبارہ سے چلنے لگتی۔ تو اس اقتباس میں مریض کی خراب حالت اور اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کا جو منظر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس کے متعلق ایک نرس کا خیال تھا کہ صبح تک یہ مریض زندہ نہیں رہے گا۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا۔ شرابور کہتے ہیں بھرا ہونا۔ ایک لہجے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا۔ لہجہ کہتے ہیں لمحے کو، ایک لمحہ بھی اس مریض کو سکون نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے اسے شدید پسینہ آیا ہوا تھا، کبھی اس کروٹ لیٹتا کبھی اس کروٹ لیٹتا۔ وہ اپنی جو
لیٹنے کا انداز ہے اس کو بدل رہا تھا، بے چینی تھی، تکلیف تھی، تو کبھی ایک طرف منہ موڑ کے لیٹتا اور کبھی دوسری طرف منہ موڑ کر لیٹتا کہ سانس لینے میں اس کو آسانی ہو جائے، اس کی تکلیف جو ہے وہ شاید اس طرح کم ہو جائے۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا، سانس لینے میں تکلیف ہوتی، دل گھبراتا، برداشت سے باہر ہو جاتی بات، تو کیا کرتا، اٹھ کر بیٹھ جاتا اور پھر لمبے لمبے سانس لیتا، لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنی سانس کو بحال کرنے کی کوشش کرتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد تھا۔ تکلیف، کمزوری اور اذیت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی جو گانٹھ ہوتی ہے، ہلدی جو اصل شکل میں زمین میں ہوتی ہے، جب اس کو باہر نکال کے سکھایا جاتا ہے تو وہ ایک گانٹھ کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو وہ زرد رنگ کی ہوتی ہے، اور اتنا پیلا زرد جو ہے اس مریض کا رنگ ہلدی کے رنگ کی طرح ہو چکا تھا۔ آنکھیں کمزوری کی وجہ سے اندر دھنس چکی تھیں اور ناک کا بانسا برف کی ڈلی۔ تو اس شخص کی جو ناک تھی، اس کا جو ہڈی تھی، ناک کی ہڈی، اور ناک کا جو آخری سرا تھا وہ بے انتہا ٹھنڈا ہو چکا تھا، کمزوری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے ناک ٹھنڈی برف ہو چکی تھی، آنکھیں دھس چکی تھیں اندر کی طرف، اور رنگ کیا پڑ چکا تھا، پیلا پڑ چکا تھا، اور اسے سانس لینے میں بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ سارے بدن پر راشا تھا۔ راشے کا مطلب ہے کپ کپی طاری ہو جانا، اس کا پورا بدن جو ہے وہ کپ کپا رہا تھا۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں کاٹی۔ یہاں پہ لفظ ہے صفحہ نمبر 56 کی پہلی لائن میں، کرب۔ کرب کہتے ہیں اذیت کو، کش والے کاف سے یہ اذیت ہے، اور دو نقطوں والے کاف سے قرب ہے، قرب نزدیکی کو کہتے ہیں۔ کرب اور قرب میں فرق ہے، یہاں پہ لفظ ہے کرب، کرب کہتے ہیں اذیت کو۔ اس مریض نے جو کہ انتہائی نازک حالت میں تھا، پوری رات کس میں کاٹی، انتہائی کرب یا شدید تکلیف اور اذیت میں کاٹی۔ آکسیجن برابر دی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی سانسیں اور نبض مستحکم نہیں تھی، اس لیے اس مریض کو مسلسل آکسیجن دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے قدرے افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ تو پوری رات تکلیف میں رہا، لیکن صبح کے قریب جا کے اس کی طبیعت قدرے حال بہتر ہوئی اور وہ نڈھال ہو گیا، کمزوری اور نکاہت کے مارے وہ کیا ہو گیا، سو گیا۔ اپنی کمزوری کے مارے وہ بے جان ہو گیا اور نیم جان سا ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ عزیز رشتہ دار آئے اس کے پاس، اس کی عیادت کو اس کے 2-3 رشتہ دار آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ ہے، جسے کورونری تھرمبوسس کہتے ہیں، یہ بہت مہلک ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں نے اس کے عزیزوں کو بتایا تھا کہ مریض جو ہے اس کو دل کی بیماری ہے، عارضہ کہتے ہیں بیماری کو، مریض کو دل کی بیماری لاحق ہے، بہت مہلک ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، تباہ کن ہے، ہلاکت خیز ہے، اور نام اس کا ہے کورونری تھرمبوس۔ کورونری تھرمبوس جو ہے، اس کو آپ انڈر لائن کر لیں گے، یا آپ کے معروضی سوالات میں یہ آپ کو یہ لفظ آ سکتا ہے، یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے، اس کے دل میں بددستور میٹھا میٹھا درد ہو رہا تھا۔ بددستور مسلسل اس کو ایک درد جو ہے اس کا ختم نہیں ہوا تھا، جب صبح اٹھا تو اسے ٹیکے لگائے گئے، لیکن دل کا درد اس کو مسلسل تھا، لیکن یہ درد قابل برداشت تھا، میٹھا میٹھا تھا، ایسا درد جو قابل برداشت ہو، جس کی تکلیف میں شدت نہ ہو۔ شانوں کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے، اس کے پٹھوں میں تکلیف تھی، اس کے مسلز میں تکلیف تھی، اور اس کے کندھوں، شانہ کہتے ہیں کندھے کو، اس کے کندھے جو ہیں ان کے پٹھے جو ہیں وہ تکلیف کی شدت سے، درد کی شدت سے اکڑ گئے تھے، جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہو، اس کے پٹھوں پہ، اس کے کندھوں پہ کوئی ضربیں لگاتا رہا ہو، اس کو مارتا رہا ہو۔ جسم کی بوٹی بوٹی دکھ رہی تھی، اس کے جسم کے تمام اعضاء کا گوشت جو ہے وہ دکھ رہا تھا، اس میں تکلیف تھی، درد تھا، مگر نکاہت کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن شدید درد اسے نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی اس کی خون کی کمی، اس کی کمزوری، اس کا نڈھال ہو جانا،
اور اس کمزوری کے باعث وہ درد جو ہے اس کی شدت اس کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں۔ جو اس کی مریض کی جو حالت تھی وہ اپنی حالت سے آگاہ تھا، حالت اس کی خطرناک تھی، بے انتہا اذیت اور تکلیف میں تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ بہت جلد، یقیناً بہت جلد جو ہے وہ مر جائے گا، وہ بچے گا نہیں، کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ آج نہیں تو کل ضرور مر جائے گا، آج بچ بھی گیا لیکن بہت جلد اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اپنی حالت سے مریض خود بھی آگاہ تھا۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی۔ آپ لوگ گرلز یہ اس کی جو عمر ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیں گے معروضی سوالات کے لیے۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی، اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ آپ کو معروضی سوالات میں یہ کویسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی، کوئی خوشی، کوئی زندگی میں سکون، کوئی خوشحالی اس نے نہیں دیکھی جو اس وقت اسے یاد آتی۔ تکلیف کے لمحوں میں زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب بندہ ماضی کی راحت، آسائش، خوشحالی، خوشی کو یاد کرتا ہے، لیکن ماضی بہت تکلیف میں کٹا ہو، اس میں کوئی خوشی نہ ہو، اس میں کوئی سکون نہ ہو، تو تکلیف میں پھر آپ کو ماضی بھی یاد نہیں آتا۔ تو یاد آتے ہیں خوشیوں بھرے لمحے تکلیفوں میں، لیکن اس کے پاس ایسے کوئی لمحے نہیں تھے۔ تو کہتا ہے کہ اس وقت اس کی زندگی میں کوئی راحت اس نے دیکھی نہیں تھی، کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی جو اس تکلیف کے لمحوں میں اسے یاد آتی اور اس کی صعوبت میں اضافہ کرتی۔ صعوبت بھی تکلیف اور اذیت کو کہتے ہیں۔ تو موت اس وقت مشکل ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اپنے ماضی کی خوشیوں کو، اپنے پیارے رشتوں کو یاد کرے، اور ماضی خوشحال نہ ہو تو موت بھی آسان ہوتی ہے۔ تو اس کے پاس ایسی کوئی خوشی نہیں تھی جس کو وہ یاد کرتا اور اس کی تکلیف میں جو ہے یا صعوبت میں مزید اضافہ ہوتا۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت دے گئے تھے۔ داغ مفارقت کہتے ہیں دائمی جدائی، مر جانا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی جو ہے فوت ہو چکے تھے، مر چکے تھے۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے پالا کس نے تھا، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا، اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ تو اتنا کچھ خوشحال ماضی نہیں ہے۔ اس کے مریض کے جو والدین ہیں وہ بچپن میں فوت ہو چکے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ پالا کس نے اسے، ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا کے وہ بڑا ہوا ہے، کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ، پھر جب بڑا ہو گیا تو ایک کارخانے میں ملازم ہو گیا، انتہائی قلیل تنخواہ ہے 25 روپے ماہوار۔ یہ بھی آپ کو MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے معروضی سوالات میں کہ اس کی تنخواہ کتنی تھی، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں۔ اور اتنی کم تنخواہ میں، اتنے کم پیسوں میں وہ انتہا درجے کی غربت بھری زندگی جو ہے وہ گزار رہا تھا، افلاس بھری، غربت بھری زندگی۔ دل میں ٹیسیں نہ اٹھتی تو اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا۔ تو اس کے دل میں مسلسل درد کی ٹیسیں، لہریں جو ہیں وہ اٹھ رہی تھیں۔ اس کو بیماری تھی، ایک مہلک عارضہ لاحق تھا جس کی وجہ سے اس کے دل میں مسلسل درد ہو رہا تھا، مسلسل ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور ان ٹیسوں میں وہ کیونکہ مسلسل اٹھ رہی تھیں اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کب اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے اور کب اس کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ یہ درد اس کا کیا تھا؟ مستقل تھا، کیونکہ صحت اس کی کبھی اچھی نہیں رہی تھی، وہ پہلے بھی کبھی صحت مند نہیں تھا، کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا، وہ پہلے بھی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی نہ کسی اس میں مبتلا رہتی تھی اس کو۔ کہ لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ گرد و پیش کہتے ہیں اپنے ارد گرد۔ تو مسلسل جو ہے اس کا علاج ہو رہا ہے، آکسیجن پہلے اس کو لگی رہی ہے لیکن اب آکسیجن جو ہے وہ ہٹا لی گئی ہے، اور شام ہو گئی ہے، اگلے دن کی شام ہو گئی ہے، اسے 4 ٹیکے لگ چکے ہیں۔ دل کا جو مسلسل درد تھا اس میں بھی کمی واقع ہو چکی ہے، اب وہ ہوش میں آ چکا ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہو چکا ہے۔ تو اب اس نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ میں ہوں کہاں پہ، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا کہ میرے ارد گرد اور کتنے لوگ ہیں اور میں کس جگہ پہ ہوں۔ وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا، جب اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک بہت بڑے وارڈ میں ہے، کسی ہسپتال کے وارڈ میں ہے، جس میں اس کی طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے تھے۔
نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں. اس کے داہنے ہاتھ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ تمتما رہا تھا. تو یہ بہت اہم منظر ہے. اب مریض کی حالت بہتر ہو چکی ہے اور وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ سکے، اپنے ماحول کا جائزہ لے سکے. تو جب وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہسپتال کے ایک بہت بڑے وارڈ میں ہے. لوہے کی چارپائیاں ہیں جن پر مختلف مریض ہیں. نرسیں اپنے کاموں میں مشغول ہیں، مصروف ہیں. اور اس کے جو دائیں طرف بیڈ ہے، لوہے کی چارپائی ہے، اس پر کیا ہے جی؟ 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا ہے. بچہ ایک لیٹا ہوا ہے، مریض بچہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے لیکن وہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے، اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا ہے. اور آپ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ اس کے دانے ہاتھ پر کیا تھا؟ 9-10 برس کا. یہ معروضی سوالات میں آپ کو آ سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے. اس کو انڈر لائن کر لیں کہ اس کے دانے ہاتھ پر 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس بچے کا چہرہ تمتما رہا تھا. تمتماہٹ لفظ ہے، تمتماہٹ. اس کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے سرخ تھا، اس کے چہرے پر سرخی تھی. السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا. نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام. لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی. بھائی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو لڑکا جو ہے بہت خوش مزاج ہے. اپنی جو ہے اس کا چہرہ بھی جو ہے اس پر بھی ایک نور ہے، خوشی ہے، سرخی ہے اور بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اپنا جو بدن کی رخ ہے اس کی طرف موڑتا ہے. لیٹے لیٹے کروٹ بدلتا ہے، اس کی طرف اپنے چہرے کا، بدن کا رخ موڑتا ہے اور پھر پوچھتا ہے اس سے سوال کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. نئے مریض نے اختصار سے کہا، اختصار کہتے ہیں مختصراً، اللہ کا شکر ہے. لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا، خوشی سے چمک گیا، اس پر سرخی میں اضافہ ہو گیا. آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام. نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا، بھائیوں جیسے پیار سے دیکھا. اس کے چہرے پہ شفقت تھی، بھائیوں جیسی. میرا نام اختر ہے. تو بچوں یہاں پہ ہم نے نام جانا ہے اس کیریکٹر کا، اس کردار کا. 2 کردار ہمارے سامنے اس افسانے میں آئے. تو یہ اب ایک کردار جو ہے مریض کا کردار ہے، ہم نے اب اس کا نام جان لیا ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ اختر ہے. مریض کا نام اختر ہے. اور دوسرا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ایک بہت ہی خوش مزاج بچے کا ہے جو بہت مؤدب ہے اور بہت خوش مزاج بچہ ہے. تو وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے اور اس پہ کمبل تانا ہوا ہے. اور اس کردار کے متعلق ہم نے یہ جانا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 9-10 سال کا ہے. اب مریض اپنا نام بتاتا ہے، جی میرا نام اختر ہے، اور بچہ نام بتاتا ہے میرا نام منظور ہے. یہ کہہ کر اس نے یک دم کروٹ بدلی، ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی. اب یہ بچہ دوبارہ اپنی جو ہے رخ بدلتا ہے لیٹے لیٹے اور نرس کو بلاتا ہے، پکارتا ہے. وہ نرس ادھر سے گزر رہی تھی. آپا، آپا جان. نرس رک گئی. منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا. نرس قریب آئی اور اسے پیار کر کے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا. منظور نے اس کو بھی سلام کیا. ڈاکٹر جی السلام علیکم. ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا اور جو ہسپتال کے بارے میں تھی. اب اس اقتباس میں ہم نے یہ جانا کہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوش مزاج ہے، بہت ہی پر امید بچہ ہے، بہت ہی اس کے اخلاق اچھے ہیں، مریض سے بہت اچھے طریقے سے ملتا ہے. اس کا جو سلام دعا ہے یا جو اس کے تعلقات ہیں نرسوں سے بہت اچھے ہیں. ڈاکٹر جو ہے ہاؤس سرجن آتا ہے اس سے بے انتہا پیار کرتے ہیں یہ لوگ. اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا ہاتھ میں ہاتھ لے کے اس سے پیار سے باتیں کرتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ، یہ گفتگو جو ہے وہ ہسپتال، عملے اور لوگوں کے متعلق ہیں. منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی. منظور زندگی سے بھرا کردار ہے. منظور ایک بچہ ہے لیکن یہ ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا سمبل ہے کہ جو سب سے پیار کرتا ہے اور اپنے وارڈ میں موجود ہر مریض کے متعلق جانتا ہے، اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے. اس کو معلوم تھا کہ کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے،
سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست تھے. مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی. تو منظور رشتے بنانا جانتا ہے، انسانیت پر مبنی تعلقات جوڑنے جانتا ہے. تو ہر مریض میں اس کو خاص دلچسپی ہے، اس کی ہسٹری جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کی حالت بہتر ہو گئی ہے، پورے وارڈ میں کس کی حالت خراب ہے. نرسیں ساری بہنیں ہیں، ڈاکٹر سارے دوست ہیں، اور مریضوں کو کسی کو چاچا بنایا، کسی کو ماموں اور کسی کو بھائی کہتا ہے. سب اس سے پیار کرتے تھے، اس کی شکل و صورت معمولی تھی. اب منظور کے کردار میں ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت نین و نقش رکھنے والا بچہ نہیں ہے. اس کے نقوش معمولی ہیں، اتنے خوبصورت، یعنی کہ بہت خوبصورت بچہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے. معمولی عام سے نقش و نگار ہیں اس کے چہرے کے، مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی. کشش اس کی ذات میں ہے، کشش اس کی گفتگو میں ہے، اور وہ غیر معمولی ہے. بالکل ایک عام روٹین سے بالکل ہٹ کر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کشش دی ہے کہ ہر انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی خوبصورت باتوں کی وجہ سے، اس کے خوبصورت انداز گفتگو کی وجہ سے، اور اس کے اچھے مزاج کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے. ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ رہتی ہے. تمتماہٹ اس کی خوشی کو ظاہر کرتی ہے. چہرے کی جو سرخی ہے، چہرے کی جو چمک ہے، اس کے اندر کی خوشی اور امید کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ پر امید بچہ ہے، وہ اچھا سوچتا ہے، وہ مثبت خیالات رکھتا ہے، اور اس کے چہرے پر خوشی ہے جو اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی ہے. ہالہ کہتے ہیں چاند کے گرد جو روشنی کا دائرہ ہے. چاند کے گرد روشنی کا جو دائرہ ہے اس کو ہالہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو اس کے چہرے کی تمتماہٹ ہے، اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بناتی ہے، اس کی خوبصورتی میں جو ہے مزید اضافہ کرتی ہے، اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی ہے. وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، مگر اختر کو، حالانکہ وہ دل کا مریض تھا، وہ اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا. اس کی عادت کھلتی نہیں تھی. کھلتی ورڈ نہیں ہے یہ، کھلتی کہتے ہیں برا لگنا. تو بچہ جو ہے معمولی شکل و صورت کا ہے. جب آپ اس کا کردار اگر لکھنے بیٹھتے ہیں اس کا منظور کا، تو ہمیں کچھ چیزیں اس کی پتہ چلتی ہیں کہ وہ 9-10 برس کا بچہ ہے جو ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے، کمبل میں لپٹا ہے، لیکن انتہائی خوش مزاج بچہ ہے. وارڈ کے لوگوں سے بہت قریبی تعلق ہے، سب کے بارے میں تفصیلات جانتا ہے، اور نہایت پر امید اور خوش مزاج بچہ ہے. خوشی اس کے چہرے پر تمتماتی ہے، سرخی لے آتی ہے، ایک نور اور روشنی لے آتی ہے، اور یہ نور اور روشنی ایسے دکھائی دیتی ہے جیسے کہ چاند کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ جو ہے وہ بنا ہو. تو یہ تمتماہٹ اس کی معصومیت کو ظاہر کرتی ہے. تو باتونی بچہ ہے، غیر معمولی کشش رکھتا ہے، لوگ خود بخود لپکتے ہیں اس کی طرف، اور خوش رہتا ہے، بے انتہا باتیں کرتا ہے. اختر دل کا مریض ہے، لیکن اختر جو ہے دل کے مریض چڑچڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ حالت خراب ہے، لیکن اختر کو بھی اس کی یہ باتونی انداز اور باتیں بری نہیں لگتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر طالبات، آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے. دوسرا لیکچر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سعادت حسن منٹو کا افسانہ منظور شروع کیا تھا. صفحہ نمبر 54 سے لے کے صفحہ نمبر 59 تک ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو صفحہ نمبر 60 سے شروع کریں گے. نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 60. سب سے پہلی لائن سے ہم اس کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا افسانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی مشق افسانے کی جو ہے بچوں، یہ میں نے سارے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اردو کے سیکنڈ ایئر کی کتاب کے پورے نوٹس مکمل. یہ کالج میں حنان بھائی کے حوالے میں نے کر دیے ہیں، تو یہاں سے آپ اپنے نوٹس کی کاپی جو ہے وہ اٹھا لیں گے. اور انشاءاللہ اگلا جو ہم لوگ چیپٹر کریں گے تو اس منظور کی جو مشق ہے اس کو میں پڑھوں گی اور آپ سنتے جائیں گے، اور سوال جو آپ یاد کریں گے. ایم سی کیوز ساتھ ساتھ میں نے کچھ بتائے ہیں وہ بھی آپ بنائیں گے، کچھ میں بھی آپ کو بنا کے دوں گی. تو ساتھ ساتھ ہم نے ایم سی کیوز بھی بنانے ہیں، اور مشق جو ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، ساتھ ساتھ تیاری بھی اس کی کرتے جانا ہے. تو آپ لوگ اب صفحہ نمبر 60 پہ آ جائیں. اختر پر پھر ایک دورہ پڑا. اختر ایک کردار ہے اس افسانہ منظور کا جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ شدید بیماری کی حالت میں یہ شخص جو ہے اس کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا.
تو اس کی ملاقات یہاں پہ منظور سے ہوتی ہے، اور منظور سے ملاقات کے بعد اس کے اپنائیت بھرے لہجے میں گفتگو اور اس کا کے بعد ان کا ایک دلی رشتہ، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اختر کی جو طبیعت ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے، طبیعت سنبھلنے لگتی ہے۔ لیکن اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اختر کو دوبارہ دل کا دورہ پڑتا ہے، اسے دل کی تکلیف ہوتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، اور شدید ایک مہلک عارضہ اس کو لاحق ہوتا ہے، کرونری تھرمبوسس، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اب اس کو دورہ پڑا ہے دل کا۔ یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا۔ تو پہلا جو دورہ پڑا تھا اس سے زیادہ اب اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ بہت خطرناک تھا، اس کی جان کو زیادہ خطرہ تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا۔ اب یہ تحمل ہے، اس کے اندر برداشت آ گئی ہے، حوصلہ آ گیا ہے، اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا، اور رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی اور وہ زندہ تھا۔ تو اس دفعہ اختر نے یہ جو دورہ پڑا ہے اس کو خود پر حاوی نہیں کیا، پرسکون رہا ہے، صبر سے کام لیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ساری باتیں اس نے کہاں سے سیکھی تھیں؟ منظور سے سیکھی تھیں، کہ منظور کا آدھا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہے، لیکن منظور پھر بھی ہمت، استقامت اور رجائیت اور خوشی سے جو ہے وہ اس بیماری کا مقابلہ کر رہا ہے، اس بیماری کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دے رہا، غافل ہے، بالکل ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کیا بیماری ہے۔ تو یہی جو طریقہ کار ہے یہ کون اپناتا ہے؟ اختر بھی اپناتا ہے، اپنی بیماری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا، اس دفعہ اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے اسے یہ بیماری ہے ہی نہیں۔ اس دفعہ تو ڈاکٹروں کو پورا یقین تھا، 100% یقین تھا کہ اب یہ نہیں بچ سکے گا، اب اختر جو ہے یہ دورہ اتنا شدید ہے کہ اس میں اس کی جان اب نہیں بچے گی، مگر پھر معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ انہونی چیز ہے جو انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہو۔ پیغمبروں کے ہاں معجزے رونما ہوتے، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا ہے، انہونی ہونی میں بدل گئی ہے، اور یہ زندہ ہے۔ اختر اپنی ول پاور کی وجہ سے، اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہے، اور رات کی ڈیوٹی پر معین کہتے ہیں مقرر نرس جب صبح سویرے اسے دوسری نرس کے سپرد کرتی ہے تو اب اس کی نبضیں بھی سنبھل چکی ہیں، نبض اب اس کی باقاعدگی سے چل رہی ہے، اور اختر جو ہے اس شدید دورے کے بعد بھی زندہ ہے۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندھی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محو خواب تھا۔ تو موت سے کشتی لڑنا، موت سے ایک جنگ لڑی اس نے، اور وہ جنگ لڑتے لڑتے نڈھال ہو گیا، بہت زیادہ اس کمزوری کا، اس کا جسم کمزور ہو گیا، بالکل اس میں ہمت اور طاقت باقی نہیں بچی، اور وہ سونے لگا تو نیم مندھی کہتے ہیں ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے منظور کے بستر کی طرف دیکھا تو منظور محو خواب تھا۔ محو خواب کہتے ہیں سویا ہونا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو منظور جو ہے معصوم بچہ ہے، اور سوتے ہوئے بھی اس کی چہرے پر چمک ہے، خوشی ہے، امید ہے۔ اختر نے اپنے کمزور و نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ تو اختر کیونکہ اب نڈھال ہو چکا ہے، بہت زیادہ اس میں اب ہمت طاقت جو ہے وہ قوت باقی نہیں ہے، کمزور دل میں اس کا ایک کمزور دل ہے جو ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہے، اسی حالت میں وہ دیکھتا ہے اس کی طرف اور دل میں اس کی پیشانی کو چومتا ہے، اور پھر اختر سو جاتا ہے کمزوری کی حالت میں۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا، صبح ہوئی تو منظور خوشی سے باتیں کر رہا تھا، پرندوں کی مانند چہچہا رہا تھا، خوبصورت باتیں کر رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجئے۔ اچھا، دے دوں گی۔
منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا السلام علیکم. اختر نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیا وعلیکم السلام. نقاہت کہتے ہیں کمزوری کو. اس کی آواز میں بھی کمزوری تھی, بہت کوئی پرجوش اور تیز آواز نہیں تھی اس کی. بھائی جان آپ بہت سوئے. ہاں شاید. نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے. اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں. تقویت کہتے ہیں طاقت. تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکنے چہکارنے لگا. اس نے منظور سے پوچھا اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا نہیں. کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا, ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی. مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے لہجے میں یقین تھا. تو آہستہ آہستہ اختر کے دل پر منظور کی باتیں جو ہیں وہ اثر کر رہی تھیں, اس کے دل کو طاقت دے رہی تھیں, اس کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھیں. اور پہلے تو وہ بول نہیں سکتا تھا, اس کی آواز میں کمزوری تھی, لہجہ کمزور تھا, لیکن جب اس نے منظور کو ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھا تو اختر بھی آہستہ آہستہ چہکنے چہکارنے لگا, خوشی خوشی باتیں کرنے لگا, گفتگو کرنے لگا. اور ایک سوال پوچھا اس نے منظور سے کہ اس دفعہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ تو منظور نے کہا میں نے نہیں مانگی دعا, میں روز روز دعائیں نہیں مانگتا. میں نے ایک دعا مانگی اور بہت یقین سے مانگی تھی, اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اختر نے اسے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے, خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا. میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا. بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے. دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں. کھسکنا زور لگا کے جسم کو گھسیٹ کے اوپر کرنا یا نیچے کرنا. اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی. اختر نے فوراً کہا واہ منظور میاں واہ, 1 مہینہ کیا ہے, یوں گزر جائے گا. منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا. تو اب منظور اپنے دل کو حوصلہ دیتا ہے, اور اختر اس سے سوال کرتا ہے کہ لوگوں کو تو کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے, گھر چلے جاؤ گے, تو خود کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ تو منظور بڑے جیسے کہتے ہیں امید بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے, اور میں آہستہ آہستہ اب ٹھیک ہو بھی رہا ہوں. تو زبردستی اپنے آپ کو جسم کو گھسیٹتا ہے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف, لیکن ناکام کوشش ہے, اس کا جسم جگہ سے بالکل نہیں ہلتا. منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا. 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے. اس لائن کو رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا. آخر سو گیا. اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا. کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے لیے سچے دل سے دعائیں مانگی, مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی, اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے. منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا. اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا, بھلا دے گا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا؟ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا؟ تو یہ جو اقتباس ابھی ہم نے پڑھا ہے منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے جائے گا, یہ تشریح کے لیے اہم ہو سکتا ہے. اس کی تشریح آ سکتی ہے, اس کی سلیس آ سکتی ہے. تو منظور اور اختر کی جدائی کا وقت ہے, اور اختر مسلسل سوچ رہا ہے کہ اسے بہت دکھ ہے کہ جس بچے نے مجھے زندگی دی ہے کاش میں بھی اس کی کوئی مدد کر سکتا, کاش اس دنیا میں کوئی ایسی دوا ہوتی جو اس کی مفلوج دھڑ کو پھر سے زندہ کر سکتی, اور میں تو چلا جاؤں گا, نئی زندگی تعمیر کرنے کے لیے باہر چلا جاؤں گا. میری زندگی کا بننے کا, زندگی سنورنے کا جو ہے سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا. میں ایک اچھی زندگی گزار لوں گا اس بچے کے دیے ہوئے حوصلے سے. لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ تو کیا کچھ ایسا ہو جائے, کوئی معجزہ ہو جائے کہ یہ بچہ بھی ٹھیک ہو جائے. اب وہ اس کے لیے دکھی ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے اپنے دل سے کیسے بھلا سکوں گا.
اور کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میں اس کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا. میں کیسے یہ نئی زندگی باہر لے کے جاؤں اور یہ بچہ جو ہے موت کے منہ میں چلا جائے. سوچتے سوچتے اختر سو گیا. صبح دیر سے اٹھا. نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھیں. کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا. اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا. ایک لہجے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اختر پر سناٹا طاری ہو گیا. بالکل خاموش ہو گیا صدمے سے. ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی. اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا. یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا. اس کے دل کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی. دکھ سے اس کا دل بند ہونے لگا. اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے. اس کو پھر دل کا دورہ پڑا اور اسے لگا کہ اب یہ خبر سن کر میں زندہ نہیں بچوں گا. مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا. وہ ٹھیک ٹھاک تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا. تو یہ جو افسانہ ہے یہ منٹو کی کتاب ہے، منٹو کی تصنیف ہے. منٹو کے بہترین افسانے وہاں سے یہ لیا گیا ہے. اور ایک دل کو چھو لینے والی تحریر ہے جس میں ایک انسان سے دلی رشتہ قائم ہوتا ہے. اور یہ دلی رشتہ تھوڑے عرصے کے لیے قائم ہوتا ہے، لیکن ایک قریب المرگ بندے کو زندگی کا پیغام ملتا ہے ایک ایسے بچے سے جو کہ خود بھی شدید دلیل ہے، جو خود موت کے منہ میں ہے، لیکن وہ ایک زندہ رہنے کا پیغام دیتا ہے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی امید دنیا سے ختم ہو چکی ہے. تو بہت ہی خوبصورت افسانہ منٹو کا، دل کو چھو لینے والی تحریر. تو بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک تو ہم نے اس کے MCQs بنانے ہیں، میں خود بھی بناؤں گی، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے MCQs بنائیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. میں آپ کا واٹس ایپ پہ جو فیڈ بیک ہے وہ لوں گی. اور جو اس کے نوٹس ہیں سیکنڈ ایئر کے، یہ ہمارے کالج میں موجود ہوں گے. حنان بھائی آپ کو پرووائڈ کریں گے. تو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ آ کے یہاں سے نوٹس اٹھانے اپنے شروع کر دیں گے کالج سے، اور ساتھ ساتھ تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اور انشاءاللہ اب اگلا جو افسانہ ہے انشاءاللہ غلام عباس کا ہم پڑھیں گے. لیکن کوشش ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کے لیے سلائیڈز بھی ساتھ ساتھ چلیں، کچھ ایسے لیکچرز ریکارڈ کیے جائیں کہ آپ ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھ سکیں اور کتاب پہ بھی آپ توجہ مرکوز رکھیں. شکریہ.